آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں آج اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں۔ آج میری سخاوت موج میں ہے، تو مانگو، عملوں کی وجہ سے نہیں دوں گا، اپنی شان کا دوں گا، اپنی شان اور مرتبے کے لحاظ سے دوں گا۔ تو کہیں گے یا اللہ پھر تو راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پہلے ناراض ہوں، راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے، ناراض ہوتا تو لتر نہ پھیرتا جو دوزخ میں۔ میں راضی ہوں اور کچھ مانگو۔ تو اب یہ سارے تمنا شروع کریں گے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا اللہ کی بات سننے کے لیے سارا جسم کام بن جائے گا۔ اس دنیا میں انسانی دماغ 4-5% سے زیادہ کام نہیں کرتا، باقی سویا رہتا ہے۔ آئنسٹائن کا انہوں نے چیک کیا تھا تو 11.2 اس کا استعمال ہوا تھا، باقی اس کا بھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ جنت میں جانے کے بعد یہ سارا دماغ کھل جائے، اس کا ایک سیل کام کرے، اور انسانی دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ریشہ بناؤ دھاگا، تو یہاں سے دھاگا لے کے چلو اوپر، اور چاند کے اوپر سے اس کو گزار کر یوں لا کر نیچے یہاں اس کی گانٹھ لگائی جا سکتی ہے، اور چاند یہاں سے 2,40,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو ایک آدمی کا دماغ کوئی 5 لاکھ کلومیٹر کا فائبر ہے، اور اس کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپے ہوئے، ہر پن پوائنٹ میں، اور یہ تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے، باقی خاموش رہتا ہے۔ جنت میں اللہ سارا کھول دے گا، لہذا ہلکی سی لذت کی لہر بھی کروڑوں گنا بڑھ کر آئے گی، اور ہلکی سی خوشی کی لہر بھی کروڑوں گنا بڑھ کر آئے گی۔ تو اب اللہ کہے گا مانگو، اب اپنے دماغ کی 5% صلاحیت سے نہیں مانگنے لگے، پورے دماغ کی طاقت سے مانگیں گے، تو کہیں گے یا اللہ بس کافی ہے، تو اللہ کہیں گے نہیں ابھی تھوڑا ہے اور مانگو۔ پھر وہ دوبارہ مانگنا شروع کریں گے، پھر کہیں گے یا اللہ بس کافی ہے، تو اللہ کہیں گے نہیں تھوڑا ہے اور مانگو۔ کہیں گے یا اللہ اور کیا مانگو، ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا نہیں مانگو۔ پھر تیسری دفعہ مانگتے 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 کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، جو سوچا تھا، جو تخیل تصور میں تھا، جو ناممکن تھا، جو ممکن تھا، سارا مانگ لیا، اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندو ابھی تک تم نے اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو بھی شروع ہی نہیں ہوئی، لیکن اچھا چلو جو تم نے مانگا میں نے وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا میں نے وہ بھی دے دیا۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سب سے تھوڑا سوال ہوگا، زیادہ کی تو حد کوئی نہیں ہے، سب سے مختصر اور سب سے چھوٹا مطالبہ، سب سے تھوڑا مطالبہ کرنے والا جنتی کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں ہمیں کہا تھا کہ اس کی پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، میں نے دوڑ نہیں لگائی تھی، تو آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو نے دنیا جو بنائی تھی جس دن، اس دن سے لے کر جس دن تو نے اس کو مٹایا تھا، اس کے برابر تو مجھے آج عطا فرما۔ یہ سب سے تھوڑا سوال ہے، باقی اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر زیادہ کا تصور فرماؤ۔ اور اس پر اللہ کہہ رہا ہے ابھی تو تم نے کچھ بھی نہیں مانگا، بہت تھوڑا، کچھ بھی نہیں۔ پھر جسم بھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ 5 فٹ کا جسم نہیں ہوگا، یہ تو ایک کھجور کے نیچے آ جائے تو مارا جائے، کیونکہ جنت کی کھجور کوئی 24 فٹ لمبی ہے، کھجور کا دانہ، کھجور کا درخت نہیں، کھجور کا دانہ 12 ہاتھ میرے نبی نے فرمایا، اور ایک ہاتھ جو ہوتا ہے شریعت میں وہ 25 انچ کا ہوتا ہے، 2 فٹ 1 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ تقریباً 25 فٹ کی تو صرف کھجور ہے، تو کیلا کیا بلا ہوگی۔ ایک بدو نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، کیونکہ انگور عرب کا مرغوب پھل تھا، ہوتا نہیں تھا نا، تھوڑا سا شام سے آتا تھا، اب تو طائف میں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، آپ نے کہا ہیں، وہ کہنے لگا شادی میں یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہو، تو آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے، مسلسل اڑتا رہے، نہ بیٹھے نہ سستائے اور نہ سست پڑے اور نہ دائیں بائیں مڑے، سیدھی اڑان اڑے، تو 1 مہینے کی اڑان پر جا کر ایک گچھا ختم ہو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ بدو بڑے اچھے سوال کیا کرتے تھے، اور صحابہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور اللہ کے نبی سے کھل کے پوچھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم تو ادب کی وجہ سے چپ رہتے تھے، کہ ڈر تھا، جو دیہاتی آتا تھا تو وہ تو
کھلے ماحول کا آدمی ہوتا تھا تو ہم دعائیں کرتے تھے، یا اللہ کوئی بدو آئے اور اللہ کے نبی سے کھل کے پوچھے تو ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی پتہ چلے۔ تو وہ بدو اپنے سادگی میں آتے تھے تو وہ سوال کیا کرتے تھے بڑے عجب عجب، وہ سارے تو میں کہوں تو تم مجھے ویسی کوئی پتہ نہیں کتوں آ کی جاتی، تو بہت سی باتیں تو سینے میں چھپائے کرتے ہیں، کہہ ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں سے کہا اس کا ڈول تیار کرو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ جتنا بڑا وہ ڈول تیری ماں تیار کرتی ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہو۔ کہنے کا اپنی سادگی میں اچھا جی یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے، سامنے تو ایک کو دانہ ہی کافی، وہ بھی لوڑی کو نہیں۔ تو آپ نے کہا عامت عشیرت تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گی، چونکہ نہ ختم ہونے والی چیز۔ ایک دانہ منہ میں اٹھایا ہے، جب تک آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہوگا یہ اندر جائے، وہ اندر نہیں جائے گا، آپ کو لذتیں دیتا رہے گا۔ ادھر تو ڈاکٹر بیچارے تھک گئے، آگو چباتے کھاؤ، چوتری واری اندر ہوں اللہ دے فضل، چوتھی واری چباون دا کوئی نہیں ہمدا ویلا، پنجویں واری اندر ہوں۔ تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں آپ کے ارادے پر ہوگا۔ جب تک آپ اس کو اپنے منہ میں پھیر رہے ہیں وہ آپ کو لذتیں دیتا رہے گا۔ پھر آپ کو انگور کھاتے کھاتے آم کا خیال آ گیا تو اللہ اسی کو آم میں تبدیل کر دے، اور اسی کو کھاتے کھاتے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں امرود کا خیال آ گیا تو اللہ اسے امرود میں بدل دے۔ کسی بنگالی کو مچھلی کا خیال آ گیا تو اسے مچھلی میں بدل دے، کسی پٹھان کو نسوار کا خیال ہے تو ہو سکتا ہے نسوار میں بھی بدل دے۔ دیکھو پٹھان ناراض نہ ہونا، میں نے مذاقن کہا ہے، پنجابی بھی نسوار کھاتے ہیں، جنت میں نسوار ہوئی بھی صحیح تو بڑی بہترین ہوگی، مشک و زعفران کی نسوار ہوگی۔ وہ لقمہ کوئی نہیں ہے جو آپ کھا رہے ہیں، روٹی ہے تو روٹی ہے، یہ نہیں ہے۔ اس پر جو نیت آپ کرو گے اللہ اسے بدلتا جائے گا، بدلتا جائے گا۔ ایک لقمے کو 1000 برس آپ لذت لینا چاہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ اب اللہ دینے پر آیا ہے، اب پلانے پر آیا ہے۔ یہاں جو کہتا ہے یہ نہ کر وہ نہ کر تو اس کے پیچھے بہت کچھ دینے والا ہے۔ شراب نہ پی، خود جو تجھے پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، 3 درجے جنت میں ایک ہی صورت میں ملتے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک کافوری شراب جو نچلے درجے کی ہے، اس کے پینے والے بھی نچلے درجے کے جنت ہیں، وہ خود ڈال کر پیتے ہیں، خود ڈالتے ہیں۔ اس سے اوپر درجہ VIP ہے، اس میں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں زنجبیل کی اعلیٰ درجے کی شراب ہے جو انہیں پلائی جا رہی، ان کے پلانے والے غلام ہیں، خدام ہیں، جنت کے حوریں ہیں، ان کی بیگمات ہیں جو انہیں پلا رہے ہیں۔ ایک درجہ اس سے بھی اوپر کا بہت ہی زیادہ VIP لوگ ہیں، وہاں کی تعبیر ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے کہ میرا بندہ آج میرے ہاتھ سے، تو نے دنیا میں نہیں بھی آج میں پلا تم لے، تو دنیا میں زنا سے بچا آج میں تیرا جنت کی لڑکی سے نکاح کرتا ہوں۔ تو سورج کو انگلی دکھا دے، چہرہ نہیں انگلی، اتنا، اور انگلی ساری نہیں، صرف اتنا حصہ، اتنا پورا سورج کو جنت کی لڑکی دکھا دے تو اللہ کی قسم سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے، صرف اتنا حصہ۔ اس کے مسکراہٹ سے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، ہمیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا، انہیں مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا۔ ہمیں حسن کے لیے ہزاروں مصنوعی چیزیں لگانی پڑتی ہیں، اور اللہ نے ان کے چہرے کا حسن کیسے بنایا ہے؟ اپنے نور کی تجلی ان کے چہرے پر ڈالی ہے۔ نور وجہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور جتنی دفعہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اتنی دفعہ ان کا حسن پہلے سے اوپر، پہلے سے اوپر، پہلے سے اوپر۔ لہذا جنت کی کسی چیز کو بھی دیکھنا شروع کرے تو اس کی لذت کم نہیں ہوگی، کہ حسن کا لیول بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، کہیں ختم نہیں ہونے والا ہے۔ تو میرا رب بہت کچھ دینے والا ہے، اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، مطلوب بناؤ کہ اللہ وہ مجھے تو چاہیے۔ یہ تقوی کی انتہا ہے، یہ تقوی کا لباس، اس کا میٹیریل روزے میں ملتا ہے، اور اس کی سلائی کڑھائی کا کام تبلیغ میں ہوتا ہے۔
تبلیغ کو تبلیغی جماعت کے ساتھ نہ